بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے دوسرے کورس کے 36ویں لیکچر کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریکوائرمنٹ مینجمنٹ. ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کیا چیز ہے، اس چیز کو سمجھنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم ایک بار پھر سے اپنا کانٹیکسٹ دیکھ لیں. سی ایم ایم لیول 2 کے جو ڈفرینٹ کے پی ایز ہیں اس میں دیکھ لیں کہ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کس جگہ پہ پلیس ہوتی ہے اور اس کے پی اے کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو ایک نظر سی ایم ایم لیول 2 پہ ہم پھر سے ڈالتے ہیں. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ دیکھتے ہیں. سی ایم ایم لیول 2 میں 6 کے پی ایز ہیں جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں: پروجیکٹ پلاننگ، پروجیکٹ ٹریکنگ اینڈ اوورسائٹ، سب کانٹریکٹ مینجمنٹ، سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس، سافٹ ویئر کنفیگریشن مینجمنٹ اینڈ requirement management. So requirement management is one of the key process areas at CMM level 2, which is the repeatable level. The objectives and goals of requirement management KPA are: the software requirements are controlled to establish a baseline for software engineering and management use. Software plans, products and activities are kept consistent with the software requirement. CMM level 2 کے جو 6 KPAs میں سے ہم نے دیکھا کہ requirement management is one of those KPAs, and remember کہ CMM level 2 is characterized as repeatable، اور اس میں basic project management جو ہے وہ اس میں ہم اچیو کرتے ہیں. پروسیس اس وقت تک آپ کا ریپیٹیبل نہیں ہوگا جب تک آپ ریکوائرمنٹس کو پراپرلی مینج نہیں کر پائیں گے. ریکوائرمنٹس کو مینج کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو ہم نے کے پی اے کے گول کو دیکھا تھا تو اس سے ہمیں جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کو مینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک پراپر بیس لائن اسٹیبلش کریں ریکوائرمنٹس کی، اور اس میں جو چینجز جو ہیں ان کو ہم کنٹرول کریں، اور جب بھی کوئی چینج آتی ہے اس بیس لائن میں تو پھر اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے باقی سارے جو آرٹیفیکٹس ہیں، جو پروجیکٹ پلان ہیں، جو ڈیزائن ہے، جو باقی ساری ایکٹیویٹیز جو ہم پرفارم کرتے ہیں، اس ریکوائرمنٹ کے سیٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا ریئلائز کرنے کے لیے ان تمام ڈاکومنٹس اور ان تمام آرٹیفیکٹس کو ہم اس ریکوائرمنٹ کے ساتھ ہم کنسسٹنٹلی مینٹین کرتے ہیں. یعنی کہ جب بھی ہماری چینج ہوگی، جب بھی ریکوائرمنٹ میں کوئی بیس لائن میں کوئی چینج ہوگی تو اس سے ریلیٹڈ جتنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ہم بھی اس کو بھی کنسسٹنٹلی ان میں چینج لے کے آئیں گے اور اس چیز کو مینٹین کریں گے. تو ریکوائرمنٹ میں چینج کو مینج کرنا اصل میں ریکوائرمنٹ کو مینج کرنے کا نام ہے. ریکوائرمنٹ مینجمنٹ جو ہے یہ چینج مینجمنٹ کے علاوہ بھی اس میں چند ایکٹیویٹیز انوالوڈ ہیں، لیکن اس کا ذکر ہم تھوڑی دیر کے بعد ابھی کریں گے. ریکوائرمنٹ کا مینجمنٹ جو ہے یہ کیوں اس امپورٹنٹ ہے؟ سی ایم ایم لیول 2 پہ جو ہم نے کہا کہ یہ ریپیٹیبل پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ریکوائرمنٹس کو مینج کریں، اور بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ اس وقت تک اچیو نہیں ہوگی جب تک ہم اپنی ریکوائرمنٹس کو پراپرلی مینج نہیں کر پا رہے. تو ریکوائرمنٹس کی مینجمنٹ جو ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ ریکوائرمنٹس کی مینجمنٹ ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ ریکوائرمنٹ ہر چیز کے یہ بیس لائن کا رول ادا کرتی ہے. ریکوائرمنٹ سے ہی آپ کا پروجیکٹ پلان نکلے گا، ریکوائرمنٹ سے ہی آپ کا ٹائم لائنز نکلیں گی، ریکوائرمنٹ سے ہی آپ کا ڈیزائن نکلے گا، ریکوائرمنٹ سے ہی آپ کا ٹیسٹ پلان نکلے گا، ریکوائرمنٹ سے ہی آپ ٹیسٹ کیسز جنریٹ کریں گے، اور ہر چیز یعنی کہ ریکوائرمنٹس کے ارد گرد گھومتی ہے. ریکوائرمنٹس کو اگر پراپرلی مینج نہ کیا جائے تو اس سے آپ اچھا سافٹ ویئر نہیں بنا سکیں گے. سافٹ ویئر میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، جو مین ریزنز ہیں سافٹ ویئر کے فیلئر کے، ان میں ریکوائرمنٹس جو ہیں اچھی ریکوائرمنٹس نہ ہونا ایک امپورٹنٹ ریزن ہے، از اے ویری سگنیفیکنٹ ریزن. آئیے ذرا ایک نظر اس ڈیٹے کو دوبارہ سے دیکھ لیں جو ہم اس سے پہلے بھی مختلف اینگلز سے ہم دے چکے ہیں. یعنی کہ ریکوائرمنٹس کا رول پورے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لائف سائیکل میں، اور ریکوائرمنٹس کا رول پروجیکٹ کی سکسیس میں، کہ وٹ آر دی فیکٹرز جو
ریکوائرمنٹ اچھی ریکوائرمنٹس جو ہیں کس طریقے سے سافٹ ویئر کی سکسیس یا فیلئر میں کیا رول پلے کرتی ہیں, اور لوگ جو ہیں, جو سافٹ ویئر انجینئرز جو ہیں, جو سافٹ ویئر کمیونٹی ہے, وہ اس چیز کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو آئیے ذرا ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور یہ ڈیٹا دیکھتے ہیں. We first have to understand what is the requirement problem. The goal of software development is to develop quality software on time and on budget. That means meeting customers' real needs. Project success depends on good requirement management, and requirement errors are the most common types of software development errors and the most costly to fix. According to Standish Group report, lack of user input is responsible for 13% of all project failures. Incomplete requirements and specifications can be seen in 12% of all projects that fail. And changing requirements can be seen in 12% of all projects that fail. These are the root causes of project failures. 13%, that is lack of user input, incomplete requirement 12%, and changing requirement 12%. According to a survey conducted by European Software Process Improvement Training Institute, they conducted the survey to understand the largest software problems. So there were 6 different categories. First one was requirement specification. Second one was managing customer requirements. Third one was documentation. Fourth one was software and testing. Fifth one was project management. And sixth one was coding. 50% of all people surveyed, they said requirement specification was a major problem. 35% people said requirement specification was a minor problem. And 10% people said that requirement specification was not a problem. Managing customer requirements, 41% people said that it was a major problem. 39% people said that it was a minor problem. And 15% people said that it was not a problem. For documentation, 35% people said that it was a major problem. 45% people said that it was a minor problem. And 19% people said that it was not a problem. Software and testing, 31% people said that it was a major problem. 45% people said that it was a minor problem. And 19% people said that it was not a problem. Project management was a problem for 30% of the people. 30% of the organization said that it was a major problem. 45% of the organization said that it was a minor problem. And 20% of the people said that it was not a problem. In coding, only 8% people said that it was a major problem. 40% people said that it was a minor problem. And 48% people said that it was not a problem. اس ڈیٹے میں ہم نے 2 مختلف رپورٹس کا ڈیٹا دیکھا. سب سے پہلے ہم نے اسٹینڈش گروپ کا ڈیٹا دیکھا, اور اسٹینڈش گروپ کے ڈیٹے کے مطابق یوزر ریکوائرمنٹس میں جو اچھے طریقے سے ان کو مینیج نہ کرنا جو ہے وہ سافٹ ویئر کے فیلئر کی ون آف دی روٹ کازز ہے. اور اس سلسلے میں 13% آف آل پروجیکٹس جو فیل ہوئے اس میں یہ دیکھا گیا کہ insufficient user involvement was one of the problems. In 12% of the projects that failed, it was incomplete requirement specification. اور 12% of the projects that failed, اس میں ہماری creeping requirement was a problem. یعنی کہ تینوں ریکوائرمنٹ سے ریلیٹڈ پرابلم یہ 13%, 12% اور 12% یہ میجر ایشوز کے طور پہ سامنے آئے. اسی طریقے سے جو یورپین ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نے جو سروے کیا یورپین کمپنیز سے,
اس میں انہوں نے اپنے کلائنٹ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ 6 ایریاز جو ہیں ان میں کون سا ایریا زیادہ پرابلمیٹک ہے, یہاں پر آپ کو کس میں پرابلم آ رہے ہیں. اور آپ اس ڈیٹے کو دیکھیے ونس اگین, اٹ از کوائٹ آبویس کہ میجر پرابلم جس میں پہلے ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن اور اس کے بعد ریکوائرمنٹ مینجمنٹ جو ہے وہ 2 میجر ایریاز تھے جس میں آلموسٹ 50% دونوں کیسز میں کلائنٹس نے کہا کہ اس میں میجر یہ پرابلم ہے. اور اگر میجر اور مائنر پرابلم کو ملا لیا جائے تو آلموسٹ 70-80% کیسز میں لوگوں نے کہا کہ ریکوائرمنٹ جو ہے, ریکوائرمنٹ کی اسپیسیفکیشن اور ریکوائرمنٹ کی مینجمنٹ, یہ دس از این ایشو, ان کے لیے ایک میجر پرابلم ہے. تو جو مختلف جو ایریا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے ہیں ریلیٹڈ, ان میں یہ چیز بڑی واضح ہو کے سامنے آئی کہ کلائنٹس یہ کہہ رہے ہیں, جو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ریکوائرمنٹس اچھے طریقے سے لکھنا اور ریکوائرمنٹس کو مینیج کرنا یہ ایک مشکل کام ہے, اور اس کی وجہ سے بہت پرابلم فیس ہو رہی ہیں. اس وجہ سے اٹ از امپورٹنٹ کہ ریکوائرمنٹس کو اچھے طریقے سے لکھا جائے اور اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے. اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو ڈیفیکٹس جو ہوتے ہیں وہ ایمپلیفائی ہوتے ہیں اسٹیجز میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفیکٹس ریکوائرمنٹ کے اسٹیج پہ سامنے آئے ہیں, جو ریکوائرمنٹ کے اسٹیج پہ جو ڈیفیکٹ پیدا ہوئے ہیں, وہ ڈیفیکٹس آگے جا کے ایمپلیفائی ہوں گے اور ان کو فکس کرنے کی کاسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. یہ چیز ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. جتنا لیٹر سٹیج پہ جا کے آپ اس کے ڈیفیکٹ کو پکڑیں گے اتنا اس کو فکس کرنے کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اور ریکوائرمنٹ کیونکہ سب سے پہلا سٹیج ہے تو اس سٹیج پہ جو پرابلم ہوں گے جتنی وہ دیر میں جا کے پکڑے جائیں گے اتنی اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ زیادہ اچھی ہوں اور اس میں جو پرابلمس جو ہیں وہ کم سے کم ہوں تاکہ ہمارا سافٹ ویئر وہ اچھا بنے اور ان پرابلمس کو فکس کرنے کی کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم رہے. آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور ریکوائرمنٹ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ اور چیزوں کو دیکھتے ہیں. What is requirement management? Requirement management is defined as a systematic approach to listing, organizing, and documenting the requirements of the system, and a process that establishes and maintains agreement between the customer and the project team on the changing requirements of the system. Requirement management کس چیز کا نام ہے؟ یہ جو ابھی ہم نے ڈیفینیشن دیکھی اس میں ہم نے یہ بتایا کہ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ جو ہے اس میں 3 چیزیں سب سے پہلے آتی ہیں کہ ریکوائرمنٹس الیسٹ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے ریکوائرمنٹس آپ نے کیپچر کی, ریکوائرمنٹس لیں یوزر سے, اس کے بعد ان کو آرگنائز کرنا پراپرلی اور ان کو پراپرلی ڈاکومنٹ کرنا. تو یہ تو پہلی 3 چیزیں ہیں ریکوائرمنٹ مینجمنٹ. یہ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ یہ اس پروسیس کا نام ہے, کس طریقے سے آپ ریکوائرمنٹس لیں, کس طریقے سے آپ ریکوائرمنٹس کو آرگنائز کریں اور کس طریقے سے آپ ریکوائرمنٹس کو ڈاکومنٹ کریں. اس کے بعد جو دوسرا اس ڈیفینیشن میں جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہے جو مینشن کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسٹمر اور ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ جو ہے وہ بھی ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کا حصہ ہے. ریکوائرمنٹ مینجمنٹ جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں دے فارم دی بیسس فار دی کانٹریکٹ بٹوین دی کسٹمر اینڈ دا ڈیولپر. تو ریکوائرمنٹ مینجمنٹ جو ہے اس کانٹریکٹ کو مینیج کرنے کا بھی ایک نام ہے, اور یہ ہم اس میں طے کرتے ہیں کہ چینجنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہمارے کانٹریکٹ پہ کس طریقے سے اثر انداز ہوں گی. تو یہ کسٹمر اور ڈیولپر کے درمیان میں یہ جو کانٹریکٹ جو ہے وہ کس طریقے سے چینج ہوگا ایز دی ریکوائرمنٹس چینج یا نئی ریکوائرمنٹ سامنے آتی ہیں. تو یہ سارا کا سارا جو پروسیس جو ہے یہ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کا اس سے تعلق ہے. جس طریقے سے میں اس سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ میں جو مین چیز جس پہ ہمارا ایمفیسس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ریکوائرمنٹس کی چینج کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں, بیکاز دیٹ از آلسو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ کنسرنس. بہرحال اس پہ آگے چل کے ذرا تھوڑی سی گفتگو کریں گے. آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور اسی گفتگو کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. ایز مینشنڈ ارلیئر, requirement management is the name of establishing and maintaining an agreement with the customer on the requirements for the software project. So what is involved there?
there are a number of things that are involved. First, it is defining the requirement baseline, then reviewing proposed requirement changes and evaluating the likely impact of each proposed change before deciding whether to approve it. Incorporating approved requirement changes in the project in a controlled manner. Keeping project plans current with the requirement. Negotiating new commitments based on estimated impact on changed requirement. Tracing individual requirements to their corresponding design, source code, and test cases. Tracking requirement status and change activity throughout the project. ریکوائرمنٹ مینجمنٹ میں جو ہم نے مختلف چیزیں دیکھیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے ریکوائرمنٹ بیس لائن ہم نے ایک اسٹیبلش کرنی ہے. سو وی ہیو ٹو سیٹ اے بیس لائن کہ یہ ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے کہ دیز آر دا ریکوائرمنٹس دیٹ نیڈ ٹو بی انکارپوریٹڈ ان دی سافٹ ویئر, دیز ریکوائرمنٹس نیڈ ٹو بی امپلیمنٹڈ ان سافٹ ویئر. جو ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ یہ ریکوائرمنٹس فلفل کرے گا. دیٹ از آور بیس لائن. جو ہمارا پروجیکٹ جب شروع ہوا ہے تو اس وقت یہ چیز ہم نے طے کر لی ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چینج ریکوائرمنٹس کی چینج کو پراپرلی مینیج کرنا ہے. کوئی نئی ریکوائرمنٹ آتی ہے تو اس ریکوائرمنٹ کو انالائز کرنا ہے, اس کا امپیکٹ انالیسس کرنا ہے, اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی, کہاں کہاں ہمیں چینجز کرنے کی ضرورت ہوگی. اور پھر وہ جو ہم اس سے پہلے کنفیگریشن مینجمنٹ کے سلسلے میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارا وہ جو چینج کنٹرول بورڈ جو ہے یا چینج کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گی کیا اس ریکوائرمنٹ کو انکارپوریٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. یہ چینج مینجمنٹ کا ایک پورا پروسیس ریکوائرمنٹس پہ اپلیکیبل ہوگا. اگر جو ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں جو اس سے ریلیٹڈ آرٹیفیکٹس ہیں ان سارے آرٹیفیکٹس کو ہمیں مینٹین کرنے کی ضرورت ہوگی. پروجیکٹ پلان کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہوگی. ہمیں نیا سورس کوڈ ڈیزائن اور وہ جو کچھ بھی ٹیسٹ کیسز جو اس سے بنیں گے وہ سارے کے سارے ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہاں کہاں چینج ہوئی ہے, اور اس چینج کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہوگا, اور اس چینج کو ہمیں اپنے ڈاکومنٹس کو, اپنے آرٹیفیکٹس کو اس ریکوائرمنٹ کے مطابق کنسسٹنٹ بنانا ہوگا. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کا اسٹیٹس ٹریک کرنا. یہ ریکوائرمنٹس کا اسٹیٹس کیا ہے اس پہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں چل کے گفتگو کریں گے. اس کے بعد ہم نے یہ بات کی تھی کہ ریکوائرمنٹ جو ہے اس کی ٹریسیبلٹی کو مینٹین کرنا. ٹریسیبلٹی کیا چیز ہے اس پہ بھی ذرا ہم تھوڑی سی دیر میں ہم گفتگو کریں گے. بیسک اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ریکوائرمنٹ اپنے اوریجن سے لے کے جہاں پر اس کو ویریفیکیشن اس کی ہو رہی ہے, یہ ویلیڈیٹ آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں, وہ پورا جو پیتھ جو ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ کون سی ہے, اس کے اگینسٹ یوز کیس کون سا ہے, گوئی کون سی ہے, کون کون سے آبجیکٹس انوالوڈ ہیں, ڈیزائن کے کیا اس میں کمپوننٹس ہیں, کوڈ کون سا ہے, ٹیسٹ کیسز کیا ہیں, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو ہم پوری ریکوائرمنٹ, ہر ریکوائرمنٹ کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں, اور اس سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں, جو آرٹیفیکٹس ہیں, ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو ہم ٹریس کر سکیں, ان لنکس کو ہم مینٹین کر سکیں. یہ ٹریسیبلٹی کا نام ہے. اس پہ بھی ہم آگے چل کے تھوڑا سا دیر میں گفتگو کریں گے. سو 3-4 چیزیں جو امپورٹنٹ جو ہم نے بات کی وہ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کی بیس لائن اسٹیبلش کرنا, ریکوائرمنٹس کی چینج کو کنٹرول کرنا, ریکوائرمنٹ کا اسٹیٹس کو ٹریک کرنا, ریکوائرمنٹس کی ٹریسیبلٹی کو انشور کرنا کہ ریکوائرمنٹ ٹریسیبل. یہ سارا جو کام ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کا حصہ ہیں, اور ریکوائرمنٹ مینجمنٹ میں ہم ان سب چیزوں کی طرف دیکھیں گے. آئیے اب ذرا ایک ایک کر کے ان چیزوں پہ ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ریکوائرمنٹ مینجمنٹ ریکوائرز کہ ہم ریکوائرمنٹس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہم سیٹ کریں. What are the requirement attributes? These attributes, they go beyond the description of intended functionality, and these attributes are used to establish a context and background for each requirement, and can be used to filter, sort, or query to view selected subsets of requirements. Typical list of attributes are requirement ID, creation date,
created by, last modified on, last modified by, version number, status, origin, subsystem, product release and priority. ریکوائرمنٹس کو مینیج کرنے کے لیے جو سب سے پہلے ہمیں ایک چیز چاہیے وہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کے ایٹریبیوٹس ہم ڈیفائن کریں. ریکوائرمنٹ کے ایٹریبیوٹس جو ہیں یہ ان کی بیسس پہ ہم ریکوائرمنٹس کو آرگنائز کر سکتے ہیں, ہم فلٹر کر سکتے ہیں, سارٹ کر سکتے ہیں اور مختلف طرح کی کوئریز پرفارم کر کے تو ہم اس کے اگینسٹ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹس کون سی ریکوائرمنٹ, کس طرح کی ریکوائرمنٹ, کتنی ریکوائرمنٹس ہیں, کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں, ان پہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے. یہ جو ایٹریبیوٹس جن کا ہم نے ذکر کیا ان میں کچھ ایٹریبیوٹس تو بالکل بیسک ٹائپ کے ایٹریبیوٹس ہیں, یعنی کہ ریکوائرمنٹ آئی ڈی کیا ہے. ہر ریکوائرمنٹ کا ایک یونیک آئی ڈی ہونا چاہیے تاکہ ہم اس ریکوائرمنٹ کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو ہم لنک کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ کس نے وہ ریکوائرمنٹ بنائی, کب وہ آخری بار ماڈیفائی ہوئی, کس نے وہ آخری بار ماڈیفائی کیا. تو یہ تو بیسک انفارمیشن ہے. دین وی ہیو دا ریویژن نمبر آف ریکوائرمنٹ, کہ یہ ریکوائرمنٹ کتنی بار ریوائز ہو چکی ہے اور اس وقت جو کرنٹ ریویژن نمبر ہے یہ کیا ہمارا چل رہا ہے. دین وی ہیو دی اسٹیٹس, جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے ریکوائرمنٹ کے حوالے سے. جس طریقے سے میں نے اس سے پہلے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں گفتگو کریں کہ یہ اسٹیٹس کیا ہے اور یہ کیوں مینٹین کیا جاتا ہے اور اس سے کیا انفارمیشن ملتی ہے اور اس کا پورا لائف سائیکل کیا ہے. دی ادر انفارمیشن دیٹ یو وڈ نیڈ ٹو نو از کہ اس ریکوائرمنٹ کو اس کی ٹریس کدھر سے ہو رہا ہے, اس کی ٹریسیبلٹی کے پیرامیٹرز کیا ہیں. تو یہ جو ایٹریبیوٹس جو ہم نے دیکھے تھے, ان ایٹریبیوٹس کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ہم ریکوائرمنٹس کو فلٹر کر سکتے ہیں, سارٹ کر سکتے ہیں. جو ان ایٹریبیوٹس میں سب سے امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ جو ہے اس پوائنٹ آف ویو سے جو ابھی ہم نے جس کا ذکر کیا وہ ہے اسٹیٹس کا. یعنی کہ اسٹیٹس کا ایٹریبیوٹ ایسا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ انفارمیشن دے گا ریکوائرمنٹ کے مینجمنٹ کے حوالے سے, کہ جو آپ نے مختلف جو فلٹرز لگانے ہیں, جو مختلف سارٹنگ کرنی ہے, جو مختلف آپ نے کوئریز چلا لی ہیں, یہ اسٹیٹس والا جو ایٹریبیوٹ ہے یہ اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن فراہم کرتا ہے. یہ اسٹیٹس کیا چیز ہے اور مختلف اسٹیٹس ویلیوز کیا ہیں ریکوائرمنٹ کے حوالے سے. آئیے ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں. ریکوائرمنٹ اسٹیٹس, اے ریکوائرمنٹ کین ہیو any of these 5 different status values. The first one is proposed. The requirement has been requested by a source who has the authority to provide requirements. The first status value, status has 5 different values according to this criteria جو ابھی ہم نے دیکھا ہے اور ابھی اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایکچولی آپ کو لٹریچر میں شاید اس سے مختلف اسٹیٹس ویلیوز بھی ملیں, اس کا بھی میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گا. دا فرسٹ ون از دی پرپوزڈ, کہ جب ریکوائرمنٹ سب سے پہلے آتی ہے تو somebody proposes that requirement. Now this requirement has not gone into the baseline yet. یہ صرف ایک پرپوز کی گئی ہے ریکوائرمنٹ, اور اس پرپوزڈ ریکوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ somebody who has the authority to make changes in the requirement has proposed a change in the requirement or has proposed a requirement. So ہر ریکوائرمنٹ جو آپ کے پاس آئے گی وہ سب سے پہلے اس کا اسٹیٹس ہوگا proposed کا اسٹیٹس. Then it is approved. That means the requirement has been analyzed, its impact on the rest of the project has been estimated, and it has been allocated to the baseline for a specific build number or product release. The software development group has committed to implement the requirement. After the requirement has been proposed, it is analyzed, and if it is approved, یا یہ ریجیکٹ ہو جائے گی یا یہ اپروو ہوگی. تو if it is approved, that is the status of that requirement, کہ آپ پرپوز ہونے کے بعد اب یہ اپروول کے اسٹیج پہ پہنچ گئی ہے. اپروو کا کیا مطلب یہ ہے؟ اپروو کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ انالیسس ہو گیا ہے, چینج کنٹرول بورڈ نے اس کو اپروو کر دیا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہمارے سسٹم میں آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ ریسورسز ہیو بین ایلوکیٹڈ, ایک بلڈ نمبر ایلوکیٹ ہو گیا ہے کہ یہ فلاں بلڈ میں یا فلاں ریلیز میں
یہ ریکوائرمنٹ امپلیمنٹ ہوگی یا فلفل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن نے اس چیز کی کمٹمنٹ کر لی ہے کہ ہم یہ ریکوائرمنٹ جو ہے اس کو فلفل کریں گے، اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو یہ اپروو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. دی تھرڈ اسٹیج in the requirement life cycle is implemented. So the status of the requirement is implemented when the code that implements the requirement has been designed, written and unit tested. Propose ہونے کے بعد اپروو ہوئی جو بلڈ ہے جو ریلیز ہے، جب وہ اس کی باری آئی تو now the requirement is implemented. So when a requirement is implemented یعنی کہ اس کا کوڈ، اس کا ڈیزائن، اس کا کوڈ اور اس کی یونٹ ٹیسٹنگ جو ہے کمپلیٹ ہو گئی، تو ایٹ دیٹ ٹائم اسٹیٹس از چینج فرام اپرووڈ ٹو امپلیمنٹڈ. اچھا، یہاں پر کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ لٹریچر میں اگر آپ اس کا اسٹیٹس دیکھیں تو اس کے جو انٹرمیڈیٹ جو اسٹیجز ہیں، یعنی کہ جب ریکوائرمنٹ ڈیزائن ہوئی، اس کے بعد کوڈ اس کا ہوا، اس کے بعد یونٹ ٹیسٹنگ ہوئی، یہ تین جو انٹرمیڈیٹ سٹیجز ہیں ان کو بھی اسٹیٹس میں کئی بار لٹریچر میں آپ کو دکھے گا کہ یہ بھی ان کی ایک الگ الگ اسٹیٹس ویلیو اسائن کی جاتی ہے کہ اب یہ ریکوائرمنٹ جو ہے اس کا ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا، اب یہ ریکوائرمنٹ جو ہے اس کی کوڈنگ کمپلیٹ ہو گئی، اب یہ ریکوائرمنٹ جو ہے اس کی یونٹ ٹیسٹنگ کمپلیٹ ہو گئی. لیکن ایز اے ہول اگر اس چیز پوری ایکٹیویٹی کو دیکھا جائے تو یہ امپلیمنٹیشن کا ایک جو ویلیو ہے اسٹیٹس کی یہ اسائن کر دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں کام اس ریکوائرمنٹ کے حوالے سے کمپلیٹ ہو گئے. دین دی ریکوائرمنٹ از ویریفائڈ اینڈ دیٹ مینس دی امپلیمنٹڈ ریکوائرمنٹ has been verified through the selected approach such as testing or inspection. The requirement has been traced to pertinent test cases. The requirement is now considered complete. After implementation, the next stage is verification. So when verification has been completed, that is اس پہ جو بھی ٹیسٹنگ ہونی ہے یا اس کی انسپیکشن ہونی ہے، جو کہ آپ نے ویریفیکیشن کا جو میتھڈ یوز کیا ہے یا کرنا ہے، جو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس ریکوائرمنٹ کے لیے، وہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اس ریکوائرمنٹ کا جو ہے ٹریس جو ہے آپ ٹیسٹ کیسز تک آپ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ ہیز بین کمپلیٹڈ. اب امپلیمنٹ ہونے کے بعد اس کی ٹیسٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اس کا اسٹیٹس فرام امپلیمنٹڈ ٹو ویریفائڈ ہو جاتا ہے. پانچویں اسٹیٹس ویلیو کسی بھی ریکوائرمنٹ کی از ڈیلیٹڈ. وین اے planned requirement has been deleted from the baseline, we need to include an explanation of why and by whom the decision was made to delete the requirement. At any stage during this life cycle, جب آپ کی پرپوز سے لے کے آپ کی ویریفیکیشن تک کسی بھی سٹیج پہ ریکوائرمنٹ ڈیلیٹ کی جا سکتی ہے فار وٹ ایور ریزن. بیس لائن میں اس کا پہلے یہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بیس لائن میں ڈالی، تو جب اپروو ہوئی تو یہ بیس لائن میں چلی گئی. تو بیس لائن میں جب ایک بار چلی گئی تو اس کے بعد اس کو بیس لائن سے نکالنا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ریکوائرمنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا. ریکوائرمنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی طریقے سے اسے کیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بیس لائن سے ڈیلیٹ کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ اس بیس لائن میں یہ ریکوائرمنٹ نہیں چاہیے فار وٹ ایور ریزن. تو اس کے ساتھ آپ کو یہ ایک ایکسپلینیشن چاہیے ہوگی کہ یہ کس نے ڈیلیٹ کی، ہو اپرووڈ دس ڈیلیشن، اور یہ اس کی کیا اس کے پیچھے وجہ تھی. تو یہ مختلف اسٹیٹس ویلیوز ہیں ریکوائرمنٹ کی. جو ایک ریکوائرمنٹ جو مختلف سٹیجز سے گزرتی ہے تو اس کے ساتھ ہر سٹیج پہ جب ایک سٹیج سے گزر کے دوسرے پہ پہنچتی ہے تو اس کی اسٹیٹس ویلیو چینج ہو جاتی ہے. اور اس سے ہم کسی بھی ریکوائرمنٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ اس کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے. کہ گیون ریکوائرمنٹ وی کین سے کہ اچھا جی کتنی ریکوائرمنٹس ایسی ہیں جو پرپوز ہوئی ہیں لیکن ابھی تک اپروو نہیں ہوئی، کتنی ریکوائرمنٹس ایسی ہیں جو اپروو ہو چکی ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوئی، کتنی ریکوائرمنٹس ایسی ہیں جو امپلیمنٹ ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک ویریفائی نہیں ہوئی، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو اس طریقے سے یہ اسٹیٹس کی جو ویلیو ہے، اس سے ہم ریکوائرمنٹس پہ کوئری کر کے
ہم ان کو ٹریک کر سکتے ہیں, انہیں مینیج کر سکتے ہیں, اور یہ انفارمیشن لے سکتے ہیں کہ ہمارا کام ابھی کتنا ہو گیا ہے اور کتنا کام کرنے والا رہتا ہے, مختلف ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کس اسٹیج پہ آپ کے پاس اویلیبل ہیں اس وقت. یہ جو ریکوائرمنٹ کی جو اسٹیٹس کا جو ایک سائیکل ہے, ذرا اس کی اسٹیٹ ڈائیگرام کو ذرا دیکھتے ہیں, ایک نظر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس جو ہے یہ کس طریقے سے کس وقت کون کس وجہ سے چینج کر سکتا ہے. سو دی چینج ریکویسٹ اسٹیٹس از, first of all, the process starts when the originator submits a change request, and we have a change request whose status is submitted. So this is the proposed change request. Then evaluator performed impact analysis, and the change request status is converted into evaluated. The CCP, if the CCP decided not to make the change, then it is rejected. If the change is approved, the status becomes from evaluated to approved. So submitted, evaluated, and then approved or rejected. From approved, if the change was cancelled, so the status becomes cancelled, or modifier has made the change and requested for verification. So now we have a status which says the change has been made. If the verification fails, it goes back to approved, and modifier needs to work on it again. When the change has been made, the change can be cancelled, and in that case, we have the status of the change request as cancelled. Change made when the verifier has confirmed the change, the status of the change request becomes verified. After verification, it can be cancelled again. I mean, for whatever reason, we may say, okay, we don't want to go ahead with this change, so we cancel it. Or the modifier installs the change in the project, and the change request status stands as closed. Change that has been made by the modifier may be directly installed in the product without going through the verification process. And in that case, once again, the status of the change request will be converted to closed, from change made to closed. So the status of the change request, starting from submitted to evaluated to approved to change made to verified to closed, and it may be diverted to rejected as well as cancelled. So these are the different statuses that a change request can have. Change request کا status جو ہم نے دیکھا, اور اس سے پہلے ہم نے چینج کا اسٹیٹس دیکھا جو مختلف جو 5 ویلیوز جو دیکھی تھیں, یہ جو ایک اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام جو ابھی ہم نے دیکھی تھی, یہ اس سے پچھلی ہماری گفتگو سے کوئی زیادہ مختلف چیز نہیں ہے. چینج ریکویسٹ جو ہے وہ is submitted and then it goes through all these different stages, and those stages can be mapped onto the previous stages جو ہم نے چینج کے سلسلے میں مختلف stages ہم نے دیکھی تھیں, that is proposed, approved, implemented and verified and then deleted. تو یہ بھی اس سے ہی ملتی جلتی چینجز ہیں, سوائے کہ ہم اس میں چینج ریکویسٹ کا ہم اسٹیٹس ہم ٹریک کر رہے ہیں. آئی مین ایک ہی بات ہے, کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ٹریکنگ دی اسٹیٹس آف اے چینج ریکویسٹ اور اے ریکوائرمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ان ریکوائرمنٹ مینجمنٹ. یہ ایک کی ایکٹیویٹیز میں سے ہے کہ اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ ہم مانیٹر کریں, اس اسٹیٹس کو ہم ٹریک کریں. اور اگر آپ اسٹیٹس مانیٹرنگ کریں گے تو آپ بہتر پروجیکٹ مینجمنٹ کر پائیں گے. دیکھیے اس اسٹیٹس سے ہمیں کیا انفارمیشن ملی کہ ہر جو ریکوائرمنٹ جو ہے اس کے بارے میں وی کین سے کہ یہ ریکوائرمنٹ اس وقت کس اسٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے. سو آل دوز ریکوائرمنٹس دیٹ ہیو بین اپرووڈ
ان کی امپلیمنٹیشن کی کہاں تک اسٹیج پہ ہے، کیا وہ کوڈنگ میں ہو رہی ہے یا وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے، ابھی وہ کلوجر تک پہنچی ہے کہ نہیں ہوئی. تو یہ اس پورے پروسیس سے وی کین سے کہ جی ہم نے کتنا کام اپنا مکمل کر لیا ہے اور کون سی ایکٹیویٹی کس اسٹیج تک پہنچی ہے. یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیولپرز جو ہیں وہ بڑے آپٹیمسٹک ہوتے ہیں. اگر آپ کسی ڈیولپر سے یہ بات پوچھیں گے کہ آپ نے کتنا کام ختم کر لیا ہے تو وہ ہمیشہ اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں 80% میں نے کام کر لیا ہے، میں نے 90% کام کر لیا ہے، میں نے بس 10% کام رہتا ہے، میرا 15% کام رہتا ہے اور بس آلموسٹ ڈن. اس طرح کی آپ کو اسٹیٹمنٹس آپ کو سننے میں ملیں گی. حقیقت میں جو ہے اسٹیٹس جو ہے اس سے بہت مختلف ہوتا ہے. وہ جو مرفیز لا ہے وہ یہ ہے کہ جو آخری 10% کا جو کام ہے وہ اٹ ٹیکس 90% آف دا ٹائم. تو اصل میں بہت زیادہ کام ابھی باقی رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ مختلف ایکٹیویٹیز کو اسٹیجز کے ساتھ، اس کے اسٹیٹس کے ساتھ اس کو ٹریک کر لیں تو آپ کو بڑی آسانی سے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز کس جگہ پہ ہے اور ابھی کام آپ کا کتنا کرنے والا رہتا ہے. تو یو آر ناٹ ٹوٹلی ریلائنگ آن دی ورڈ آف دی ڈیولپر کہ میرا 90% یا 95% کام ہو گیا ہے، بس تھوڑا سا کام رہتا ہے، بلکہ آپ اسٹیٹس کو دیکھیں گے اور آپ کہیں گے کہ ابھی یہ ریکوائرمنٹس جو ہیں، ہم نے 50 ریکوائرمنٹس تھیں، اس میں سے جو 35 ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ابھی امپلیمنٹیشن کے سٹیج پہ ہیں، ابھی وہ ویریفیکیشن کے سٹیج پہ نہیں پہنچی، ابھی وہ اس میں 10 جو ہیں اپروول والے سٹیج پہ ہیں، سو اینڈ سو فورتھ. تو ابھی ہمارا شاید اتنا کام ابھی کرنے والا رہتا ہے. اور اس چیز کو آپ ساتھ ساتھ واپس اپنے پروجیکٹ پلان میں جو آپ نے شروع میں آپ نے بنایا ہوگا ریلیٹڈ ٹو ایچ ریکوائرمنٹ، اس کے ساتھ آپ اس کو ٹریک کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے ٹارگٹ سے کتنے آگے یا پیچھے ہیں، اور اس کے مطابق آپ اپنے پروجیکٹ پلان کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تو ریکوائرمنٹ کی اسٹیٹس کی ٹریکنگ جو ہے اٹ گیوز یو اے گڈ ہینڈل آن دا ریکوائرمنٹ، the state of the requirement, and it improves the overall project management and the project management capability of the project manager. آئیے ذرا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ریکوائرمنٹس کے سلسلے میں ذرا کچھ اور چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. This chart can be used to, or chart similar to this can be used to track ریکوائرمنٹ اسٹیٹس. ہم نے دیکھا تھا کہ ریکوائرمنٹ کے وہ جو 5 مختلف اسٹیٹسز تھے، دیٹ از پرپوزڈ، اپرووڈ، امپلیمنٹڈ، ویریفائڈ اینڈ ڈیلیٹڈ. اس چارٹ کی مدد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کی لائف سائیکل جو ہے وہ کس طریقے سے وہ آگے چل رہی ہے. سو شروع میں ایز یو کین سی کہ پرپوز ریکوائرمنٹس شروع میں زیادہ ہیں، اینڈ آہستہ آہستہ جب آپ کا پروجیکٹ آگے بڑھتا ہے تو آپ کی نئی پرپوز ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کم ہونی شروع ہو گئی ہیں. اور یہ بالکل اسی طریقے سے ہونا چاہیے اف یو وانٹ ٹو ہیو اے سکسیسفل پروجیکٹ. اسی طریقے سے سو دی پرپوز ریکوائرمنٹس دے آر سم آف دوز ریکوائرمنٹس آر کنورٹیڈ انٹو اپرووڈ. سو وی آر لوکنگ ایٹ دس اینڈ وی سے اوکے دس از دا اسٹیٹس آف دی اپرووڈ ریکوائرمنٹ. اور ونس اگین ریکوائرمنٹس جو ہے وہ اس کا اپروول جو ہے وہ شروع میں زیادہ ہونا چاہیے جیسے آپ کی ریکوائرمنٹس پرپوز ہو رہی ہیں، اور یہ کام بڑی تیزی سے اپ فرنٹ آپ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنی زیادہ آپ کر سکیں. اور یہ پکچر اسی چیز کو ڈپکٹ کر رہی ہے کہ شروع میں آپ کی اپرووڈ ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں اور آہستہ آہستہ پھر وہ ٹیپر آف کرتی جا رہے ہیں. اسی طریقے سے باقی آپ کی امپلیمنٹڈ، ویریفائڈ اینڈ ڈیلیٹڈ ریکوائرمنٹس منتھلی بیسس پہ کہ ہر مہینے میں آپ نے یہ کیا کیا. آپ اس کو دیکھیے گا کہ امپلیمنٹڈ اینڈ ویریفائڈ ریکوائرمنٹس یہ کنسسٹنٹ طریقے سے ایک اسٹیبل طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں. اگر آپ اسی فگر کو کیومولیٹو فگرز کے طور پہ دیکھیے تو پھر آپ کو دوسری انفارمیشن نظر آتی ہے اور آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاؤ کلوز یو آر ٹو دی completion of your project. So the solid line basically is indicating the cumulative proposed requirements. So آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں proposed requirements تقریباً 80 کے قریب پہلے مہینے میں پرپوز ہوئیں. اس کے بعد تھرو آؤٹ دی نیکسٹ 10 months تھوڑی تھوڑی کسی سٹیج پہ اپروو ہوتی رہیں.
اور آخر میں چل کے بہت تھوڑی نئی ریکوائرمنٹ سامنے آئیں جو پرپوز ہوئیں. اسی طریقے سے اپرووڈ ریکوائرمنٹس چوتھے پانچویں مہینے میں جا کے یہ ریکوائرمنٹس آپ نے زیادہ تر آپ کی اپروو ہو گئیں. ایک چیز یہاں پر دیکھنے کی ہے اور امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ جو پرپوز ریکوائرمنٹس ہیں یہ نان ڈیکریزنگ فنکشن ہے، یعنی کہ یہ کمیولیٹو ہے اور یہ ہمیشہ جو ہے یہ اس کی تعداد پیچھے سے کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر آپ لیٹ سے آپ نے اپریل تک آپ نے 100 ریکوائرمنٹس آپ نے پرپوز کی تھیں تو مئی اور جون میں وہ اپریل سے کم نہیں ہو سکتی، اس کے برابر ضرور ہو سکتی ہیں یا اس سے زیادہ ہوں گی، کیونکہ اگر آپ کوئی ریکوائرمنٹ پرپوز کریں گے تو دیٹ ول ایڈ ٹو دی کمیولیٹو سم. آن دی ادر ہینڈ یہ اپرووڈ ریکوائرمنٹ آپ دیکھیے کہ اپرووڈ ریکوائرمنٹ کا گراف تھوڑا سا اوپر جا کے پھر یہ نیچے آ رہا ہے کہ پانچویں مہینے میں میکسیمم ہوئی، اس کے بعد کچھ تھوڑی سی کم ہو گئے. یہ کیسے ممکن ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریمبر از کہ وی ہیو ڈیلیٹڈ ریکوائرمنٹس آلسو. سو اپرووڈ ریکوائرمنٹس وہ ہوتی ہیں جو کہ اپروو ہو گئیں اور اس کے بعد بیس لائن میں چلی گئیں، لیکن اگر آپ بیس لائن میں سے کوئی ریکوائرمنٹس ڈیلیٹ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپرووڈ ریکوائرمنٹس جو تھیں جو پہلے اپروو ہو چکی تھیں اب ان کا اسٹیٹس ڈیلیٹڈ ہو گیا، تو ٹوٹل نمبر آف اپرووڈ ریکوائرمنٹس جو آپ کے پاس بیس لائن میں رہ گئیں وہ تھوڑی سی پہلے کی نسبت کم بھی ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے جو ریکوائرمنٹس امپلیمنٹڈ ہیں اینڈ ویریفائڈ ہیں یہ ان کا گراف ساتھ ساتھ آگے چلے گا اور اینڈ پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ approved, implemented and verified, they have to converge. یہ چیز یہاں پر یاد رکھے کہ not all requirements that are proposed are approved and some of the approved requirements may also be deleted later on from the baseline. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان چارٹس کی مدد سے ہم نے ریکوائرمنٹس کو ٹریک کیا کہ ہماری ریکوائرمنٹس پرپوزڈ کیسی تھیں، ہماری ریکوائرمنٹس اپروو کتنی ہوئیں، اس کے بعد امپلیمنٹ کتنی ہو گئیں اور ہماری ویریفائی کتنی ہو گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیٹ کتنی ہو رہی ہیں. تو یہ جو گراف جو ہے یہ آپ کو ایک ٹریک دے رہا ہے اور آپ کی پروگرس جو پروجیکٹ میں ہو رہی ہے اس کی طرف آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ جو اس طرح کا گراف جو ہے آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ میں ایک نہایت اہم رول ادا کر سکتا ہے اور آپ کی پروجیکٹ کو ٹریک کرنے میں آپ کی کافی حد تک آپ کی مدد کر سکتا ہے. تو ریکوائرمنٹس کو ٹریک کرنے سے آپ کی اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک کی پروسیس ایریا شمار کیا جاتا ہے ایٹ لیول 2 جس کا بیسک مقصد بیسک پروجیکٹ مینجمنٹ اچیو کرنا ہے. آئیے ذرا سلائڈ پہ ایک بار پھر سے واپس چلتے ہیں. The next important activity is managing requirement scope creep. It is important to understand that requirements will change no matter what. Software organizations and professionals must learn to manage changing requirements, and a major issue in requirement engineering is the rate at which requirements change once the requirement phase has officially ended. ہم نے کنفیگریشن مینجمنٹ کے سلسلے میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ دی اونلی تھنگ دیٹ از کانسٹنٹ از دا چینج اٹ سیلف. تو یہاں پر بھی ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ چاہے ہم کچھ کر لیں ریکوائرمنٹس چینج ہوں گی. یہ اس کا ہماری ڈیولپمنٹ کا ایک کانسٹنٹ یہ حصہ ہے کہ دیر ول بی چینج ان ریکوائرمنٹس. تو جس طریقے سے مرضی ہم جتنا مرضی ہم کوشش کر لیں ہم اس چیز کو اوائڈ نہیں کر سکتے اور اس چیز کو ہمیں اپنے پروسیس کا حصہ بنانا ضروری ہے. تو ریکوائرمنٹ چینج مینجمنٹ از اے ویری امپورٹنٹ کنسیڈریشن ان آور اوور آل ریکوائرمنٹ مینجمنٹ پروسیس. اب ریکوائرمنٹس نے چینج تو ہونا ہے تو اب ہم کیا کریں؟ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس چینج کو کنٹرولڈ فیشن میں سامنے لے کے آئیں. اٹ شوڈ ناٹ بی
chaotic, it should not be uncontrolled, جس سے الٹیمیٹلی chaos بڑھے گا, جس سے الٹیمیٹلی ہمیں چیزوں کو ٹریک رکھنا مشکل ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چینج کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں. ہم یہ کوشش کریں کہ جو چینجز جو ہیں وہ اپ فرنٹ جتنی آنی ہیں, زیادہ چینجز اپ فرنٹ ہوں, اور جتنا ہمارا پروسیس ڈیولپمنٹ میں آگے بڑھتا جا رہا ہے, جتنا ہم پروگریس کر رہے ہیں, اتنی ہماری چینجز جو ہیں وہ کم سے کم ہوں ریکوائرمنٹ میں. بیکاز ریممبر کہ ریکوائرمنٹ میں چینجز جب آخری سٹیج پہ جب آئیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ پیچھے جو آپ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اس ڈیزائن میں آپ کو چینج کرنا پڑے, آپ کو کوڈنگ میں چینج کرنی پڑے گی, آپ کو ٹیسٹنگ میں چینج کرنی پڑے گی. تو جتنی آپ لیٹر سٹیج پہ آپ ریکوائرمنٹ میں چینج لے کے آئیں گے, اتنی آپ کی ایفرٹ اور آپ کی پین زیادہ ہوگی, اور اس میں اتنی آپ کی کاسٹ زیادہ ہوگی. سو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ریکوائرمنٹس جو ہیں آخر پہ جب سٹیج پہ ہم پہنچیں تو اس میں چینج منیمائز ہمارے پاس ہو, اور ہم ایک کنٹرول طریقے سے ریکوائرمنٹ میں چینج لے کے آئیں, اور کوشش کریں جو چینجز لے کے آنی ہے حتی الامکان وہ شروع میں ہم لے کے آئیں. تو یہ ہمارا چینج کا ایک مینجمنٹ کا ایک پروسیس ہے, اور اس پروسیس کو ہمیں ڈیٹیل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے ایفیکٹولی یوز کریں تاکہ ہماری چینج جو ہے وہ ایک کنٹرولڈ طریقے سے سافٹ ویئر میں آئے. اور اگر جب ہم نے چینج لے کے آنی ہے تو پھر ہم اس کو پلان کریں کہ کس وقت اس چینج کو انکارپوریٹ کرنا ہے. ریکوائرمنٹ چینج مینجمنٹ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ, جیسا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ چکا ہوں, پروسیس ہے, اور یہ ذرا اس میں ہمیں ڈیٹیل میں اس کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہوگی, اور ہمیں اس ڈیٹیل میں دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے مینیج کریں, اینڈ وٹ آر دی کنسیڈریشنز دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو. اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں وہی کرنی ہوں گی جو کہ ہم کنفیگریشن مینجمنٹ میں ہم کر چکے ہیں. کنفیگریشن مینجمنٹ اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں بہت ساری چیز جو تھی وہ اس چیز سے ڈیل کرتی تھی کہ ہماری ریکوائرمنٹس میں چینجز جو ہیں وہ اس سے جو ریلیٹڈ پھر سارے آرٹیفیکٹس جو ہیں اس کو ہم کیسے مینٹین کریں اور کیا کریں. ہمیں یہی کام یہاں پر کرنا پڑے گا. تو اس وجہ سے میں اس کی ڈیٹیل میں یہاں پر نہیں جاؤں گا. یہ تقریباً وہی کام ہے جو چینج کنٹرول بورڈ ہے اور چینج کنٹرول اتھارٹی ہے, جس طریقے سے چینج کو وہ کنٹرول طریقے سے مینیج کرتی ہے, بالکل یہی کام یہاں پر کرنا پڑے گا. یہ چیز ہم اس سے تھوڑی سے پہلے بھی ہم جو سٹیٹس کے سلسلے میں بھی دیکھ چکے ہیں, چینج ریکویسٹ فارم کا سٹیٹس جو ہے وہ کن مراحل سے گزرتا ہے. تو یہ چینج کنٹرول بورڈ کا پروسیس یہاں پر امپلیمنٹ آپ کو کرنے کی ضرورت ہوگی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس چیز کو اسٹڈی کریں گے کہ ہم چینج کو کس حد تک ہمیں کنٹرول کرنا ہے, اور کتنی چینج ڈیزائربل ہے, اور اس چینج کو ہم کیسے مانیٹر کریں, اور کیسے اس چیز کو دیکھیں کہ ہم جو چینج جو ہے وہ ڈیزائربل لیول میں ہے یا کہ نہیں ہے. آج ہم نے ریکوائرمنٹ مینجمنٹ کے سلسلے میں جو گفتگو کی تھی, اس گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جاری رہے گا. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اس وقت تک خدا حافظ اور السلام علیکم.